إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين رحمة للعالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجهود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. عليه الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس فقیر کا 2 سال قبل کا ہوا ایک جملہ ہے، میں چاہتا ہوں بات وہاں سے شروع کی جائے کہ ہمارا مکمل تعارف یہ ہے کہ ہم بندے اللہ کے ہیں، امتی مصطفیٰ کے ہیں، شیعہ علی کے ہیں، عزادار حسین کے ہیں، منتظر امام زمانہ کے ہیں، مذہب جعفری ہے۔ جشن صادقین ہے اور کسی بھی خطیب کے لیے بڑا مشکل ہے کہ بات کہاں سے شروع کرے اور کہاں پہ جا کے ختم کرے، اس لیے کہ نور ہی نور ہے۔ یہ آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ جو جشن ہے یہ میرے نبی کی دنیا میں آمد کی تاریخ ہے، ان کی خلقت کی تاریخ تو نہیں ہے۔ ان کی نور کی جو خلقت ہے اس کی شان کچھ اور ہے، وہ اگر ہو سکا تو میں عرض کروں گا۔ اب اس اعتبار سے 12 کو منائیے یا 17 کو منائیے جی، اس میں کیفیت یہ ہے کہ 12 اور 17 بھی عدد ہے اور میرے نبی کا وجود عدد کی خلقت سے بھی پہلے ہے۔ ربیع الاول مہینہ ہے، سرکار ختم مرتبہ کے وجود مہینوں سے پہلے ہے۔ ربیع الاول بنتا ہے چاند کی حرکت سے، نبی کا وجود چاند سے بھی پہلے ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ بس اتنا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ آدم ہوتے نہ آدمی، نہ قرآن کا نزول ہوتا نہ تلاوتیں، نہ مسجدیں ہوتی نہ عبادتیں، نہ شریعت ہوتی نہ ریاضتیں، نہ ہی ہوتا نہ آنا چنی ہوتا نہ چنان، نہ ملک ہوتے نہ حور، نہ فلک نہ طور، نہ کوئی گناہگار ہوتا نہ ہی شفاعت کا کاروبار ہوتا، نہ کوئی یوسف ہوتا نہ ہی کوئی خریدار ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتا۔ عام الفیل اس لیے کہ اس زمانے میں کوئی باقاعدہ کیلنڈر سسٹم تو تھا نہیں، کوئی معروف واقعہ ہو جائے تو اسی سے تاریخ کو آگے متعین کر دیتے تھے، تو عام الفیل ہاتھیوں والا سال، جب مشہور ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ فیل میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے قریش آپ نے کیا نہیں دیکھا کہ اصل تو حضور مکرم سے خطاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قریش پر یہ اپنا انعام بتلایا ہے
کہ تمہاری حفاظت ہم نے کی تھی اس ہاتھی والے لشکر سے۔ عام الفیل ہے، ابرہہ لے کر آیا یمن سے ایک لشکر کو، اور چاہتا یہ تھا کہ کعبے کو تباہ کر دے، اس لیے کہ لوگ حج پر وہاں آئے۔ اب ہاتھی وہ عرب کا جانور نہیں ہے، عرب کا جانور تو اونٹ ہے، ہاتھی تو افریقہ کا جانور ہے۔ تو اب جب وہ ہاتھی آ رہے تھے تو کوئی نہ نیشنل جغرافک تھا نہ ڈسکوری تھا کہ لوگوں نے پہلے سے ہاتھی دیکھا ہو۔ بہت سے لوگوں نے پہلی مرتبہ زندگی میں ہاتھی دیکھا تھا، یا لفظ بدل کر کہوں تو چھوٹے چھوٹے جانوروں نے اتنا بڑا جانور پہلی دفعہ دیکھا۔ تو جب وہ حملہ کرنے کے لیے آیا تو جو بیت توحید کے ہمسائے تھے وہ ادھر ادھر ہو گئے۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں لوگ، میں تو کہتا ہوں اللہ کے گھر کے ساتھ جو رہنے والے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، اور کسی کا ہوش نہیں تھا۔ بس ابرہہ آیا اور اس نے حضرت عبد المطلب بعزت البلد، نگہبان حرم، امیر بطحہ، حضور کے دادا، بلکہ یوں کہوں کہ محمد اور علی کے دادا حضرت عبد المطلب، جن کا نام تو عبد المطلب نہیں تھا، ایک خاص وجہ سے ان کا لقب اور کنیت عبد المطلب رکھی گئی تاکہ یہودیوں سے چھپایا جا سکے۔ ان کا جو اصل نام تھا وہ تو شیبہ تھا، اور یہودی پہلے سے جانتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے جو اس نسل میں ہوگا، اور اس کی گواہی قرآن نے دی ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے جانتے تھے رسول کو جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ یہ قرآن کی گواہی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے کوئی اپنے بچوں کو جانتا ہے ویسے دقیق اسپیسیفک جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو یہ چاہتے تھے کہ دنیا ہی میں نہ آنے پائے، اس لیے حضرت عبد المطلب کو ان کی کنیت کے ذریعے سے چھپائے گا، اس لیے کہ ان کے پاس جو ترتیب تھی ناموں کی ان میں نام تو عبد المطلب تھا ہی نہیں۔ پھر بعد میں حضرت عبداللہ کی بھی ولادت ہو گئی، حضرت عبداللہ کو زہر دے دیا گیا، حضرت عبداللہ کو باقاعدہ زہر دیا گیا مکہ سے باہر، اس لیے کہ وہ یہ پہچان چکے تھے کہ ان کے صلب سے آخری نبی آنے والا ہے۔ اور انہوں نے یہ اطمینان بھی کر لیا تھا کہ جب حضرت عبداللہ کو زہر دیا گیا تو ان کی اولاد تو نہیں تھی، کوئی اولاد تو نہیں تھی، تو رسول اللہ کی جو ولادت ہوئی ہے وہ تو ان کے بابا کی وفات کے چند ماہ بعد ہوئی ہے۔ تو بعد میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اہتمام تھا، یہ چاہتے تھے کہ وہ نور زمین پر نہ آئے، بہرحال اللہ اگر چاہے تو فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کو پال سکتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل کام تھا نہیں۔ یہ ایک الگ بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ پھر کیا کچھ ہوا اور کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی۔ لیکن بہرحال یہ یکم عام الفیل ابرہہ اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا، تو حضرت عبد المطلب کے اونٹ اس نے ہتھیار لیے تھے، اور حضرت عبد المطلب وہاں پر پہنچے اور پہنچ کر یہ کہا کہ تیرے گماشتوں نے کچھ میرے اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں، میں وہ اونٹ واپس لینے آیا ہوں۔ ابرہہ نے کہا کہ میں نے تمہارا بڑا ذکر سنا تھا کہ تم اس گھر کے محافظ ہو، تو اپنے اونٹوں کے لیے آ گئے ہو، گھر کی تو کوئی بات ہی نہیں کی تم نے، یعنی بیت اللہ کی۔ تو اس وقت مناقب شہر عاشور کی پہلی جلد میں بالکل آغاز ہی یہیں سے ہوتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ انا رب البیت، نہ انا رب الابل و ان للبیت ربا، میں اونٹوں کا رب ہوں، یعنی پالنے والا ہوں، و ان للبیت ربا، اس گھر کا بھی ایک رب ہے۔ اب یا تو حضرت عبد المطلب کی زبان، یا تو وہ عالم الغیب تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ابھی کیا عذاب آنے والا ہے، لہٰذا فرما رہے تھے کہ اس بیت کی حفاظت کرنے والا کوئی ہے، یا تو وہ عالم الغیب تھے، یا ان کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ زمین و آسمان میں انقلاب آ جاتا تھا اگر محمد اور علی کے دادا کچھ کہتے تو۔ جو ہی صورت ہو سکتی ہے، مل کے سلوات بھیجیں عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے گا، اس لیے کہ مومنین شاید داہنے بانے تشریف فرما ہوں تو وہ سامنے ہی شامل ہو جائیں گے۔ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ میں نے بالکل 17 ربیع الاول یکم عام الفیل حضور کی آمد ہے، تو یکم عام الفیل سے آغاز کیا ہے بات کا، دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے حضور کی ولادت سے 2 مہینے 17 دن پہلے، ہاتھیوں والا واقعہ۔ 17 ربیع الاول حضور کی آمد ہے۔ اب چلے اس پہ ایک جملہ کہہ ہی دوں کہ مسلمانوں کی بد نصیبی یہ ہے
کہ انہوں نے رسول کی ولادت بھی ساتھیوں سے پوچھی، گھر والوں سے نہیں پوچھی۔ دیکھیں جو ولادت کی تاریخ ہوتی ہے نا، نہ وہ محلے والوں کو پتہ ہوتی ہے نہ سسرالیوں کو پتہ ہوتی ہے۔ یہ جن سے رسول کی ولادت پوچھ رہے ہیں اس وقت تک کوئی بھی رضی اللہ مسلمان نہیں ہوا تھا سارے۔ اب یہ تو میں یہاں سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جب بات یہ ہے کہ حضور مکرم دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پالا، اور اس میں کوئی تاریخ کا اختلاف ہی نہیں ہے، بڑی سامنے کی بات ہے یہ۔ اور حضرت عبد المطلب گئے ابرہا کے پاس، اردو سمجھنے والے یہاں موجود ہیں، گویا کہا وہ ابرہا اب رہا نہیں جا رہا اور یہ اونٹ میں واپس لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تو کہہ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ تم اس گھر کے بارے میں بات کرنے آؤ، کہ کہا میرا اس گھر کا ایک رب ہے، میں اونٹوں کا رب ہوں۔ آپ نے اونٹ لے کر، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا۔ اچھا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور ابابیل بھیجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ یہ سند قرآنی ہے کہ ابابیل بھیجے اور ان کی منقاروں میں چھوٹے چھوٹے سے کنکر تھے۔ ابابیل تقریباً اسپیرو جتنا، چڑیا جتنا پرندہ ہے، کوئی زیادہ بڑا بھی نہیں۔ اب کوئی پرندہ یہ کہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ پروردگار اتنے بڑے ہاتھی سے مقابلے کے لیے اتنا چھوٹا سا پرندہ بھیج رہا ہے، تو کوئی تو تناسب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ بھیجا ہوا اللہ کا ہے نا، اللہ کہہ رہا ہوں چونکہ بھیجا ہوا اللہ کا ہے نا، جب تک کام پورا نہ ہو جائے میدان چھوڑ کے بھاگے گا۔ پرندہ ہے لیکن بھیجا ہوا اللہ کا ہے، جب تک کام پورا نہیں ہو جائے گا نا وہ میدان سے جائے گا نہیں۔ اور فجعلہم کعصف مأکول، مأکول کہتے ہیں کسی چبائے ہوئے لقمے کو، مأکول۔ تو ان ہاتھیوں کا یہ حال ہوا کہ جیسے چبایا ہوا بھوسا، یہ حال کر دیا۔ یہ عام الفیل جب واقعہ پیش آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت فرمائی اپنے ایک معجزے کے ذریعے سے، اس سے 2 مہینے 17 دن گزرے۔ 17 ربیع الاول حضور کی دنیا میں آمد ہے۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ ان سے بہتر کوئی ایسی مستور نہیں تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے صدف میں گوہر نبوت کو رکھ سکے۔ یہ خاص الخاص بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ علیہ السلام، ان سے بہتر کوئی صلب شامخ اور رحم مطہر نہیں تھا اس وقت کہ نبی مکرم کا نور اس صلب شامخ سے رحم مطہر منتقل ہو اور حضور کی دنیا میں آمد ہو۔ اور جب حضور کی دنیا میں آمد ہوئی تو نور کا ایک سائبہ پورے گھر میں ہو گیا، اشراق اس کا پورے مکہ تک ہوا۔ جو کیسر و کسریٰ کے رکھے ہوئے بت تھے وہ زمین پر گر پڑے، جو مجوسیوں کی لگائی ہوئی آگ تھی وہ سب بجھ گئی۔ یہ سارے واقعات ہو رہے تھے 17 ربیع الاول کے دن جب حضور کی دنیا میں آمد ہوئی، اور اسی خاطر ہے کہ سارے شیطانوں کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ کچھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ وہ آگ بجھ گئی ہے، یہ بت زمین پر گر پڑے ہیں۔ کعبے میں جو رکھے ہوئے بت تھے وہ بھی زمین پر گر پڑے تھے۔ یعنی خاص الخاص اہتمام کے ساتھ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو دنیا میں بلایا۔ جیسے ہی حضور کی ولادت ہوئی تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ ان کے ہاں جبریل نازل ہوئے اور خاص ایک عقیق کا برتن لے کر کہ جس میں کوثر کا پانی تھا، اور اس کوثر کے پانی سے حضور کو یہی لفظ میں کہوں گا کہ غسل دیا، لیکن اس کی وجہ بھی فوراً بیان فرمائی کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ نعوذ باللہ من ذالک ذرہ برابر بھی کوئی نجاست کا شائبہ ہے۔ فرمایا کہ ہم یہ کوثر کے پانی سے غسل اس لیے دے رہے ہیں کہ کوثر کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر بی بی فاطمہ بنت اسد اپنے بھتیجے کو لے کر آئی حضرت ابو طالب کے پاس۔ حضرت ابو طالب کا گھر بس گویا سمجھ لیجئے کہ بالکل ساتھی ملا ہوا گھر ہے حضرت عبداللہ حضرت ابو طالب کا۔ تو حضرت ابو طالب کے پاس آئیں اور حضرت ابو طالب کے پاس آ کر اتنا خوش تھی بی بی کہ تاریخ نے اس خوشخبری کو ثبت کیا۔ یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ خوشی دل میں ہو یا فقط چہرے سے اظہار ہو، نہیں، کیفیت ایسی ہو کہ اس قدر زیادہ خوشی تھی۔ اچھا، یہ روایت کس نے کی ہے؟
یہ جو پورا واقعہ ہے یہ بیان کیا ہے صادق علیہ محمد نے. تو دو معصوم ہستیوں کا جشن ہے. تو میں اس وقت امام صادق علیہ السلام کی زبان مطہر سے رسول صادق کی ولادت کا احوال پڑھ رہا ہوں تاکہ دونوں جشن دونوں مناسبتیں پوری ہو جائیں. 17 ربیع الاول کی تاریخ ویسے ہی صداقت کو راس آ گئی. نبی صادق آئے تو اسی تاریخ میں, امام صادق آئے تو اسی تاریخ میں. اور 17 ربیع الاول کو حضرت آمنہ کی گود میں نبی صادق آئے. 17 ربیع الاول 83 ہجری بی بی ام فروہ کی گود میں امام صادق آئے. تو ان کی والدہ کا بھی ایک بڑا زبردست احوال ہے اور پوری تاریخ ہے. وہ اگر مجھے موقع مل سکا تو میں کروں گا کہ صادق علیہ محمد, کیونکہ ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے بعض ناصبیوں کی طرف سے, اس کا بھی جواب اگر ہو سکا تو میں دینے کی کوشش کروں گا کہ امام کی والدہ کا شجرہ ایک خاص ہستی سے جا کے ملتا ہے, وہ کیوں ملتا ہے, اس کی تفصیل اپنے مقام پر. لیکن بہرحال فی الحال تو میں کہوں کہ 17 ربیع الاول کو بی بی فاطمہ بنت اسد نے رسول اللہ کو اپنی گود میں لیا اور آئی حضرت ابو طالب کے پاس. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ لے کر آئے حضرت ابو طالب کے پاس لتبشرہ بمولد النبی. یہ غور کیجیے گا, تاکہ وہ خوشخبری سنائے حضرت ابو طالب کو محمد کی ولادت کی نہیں, نبی کی ولادت کی. بی بی فاطمہ بنت اسد اس لیے آئیں. اب میں آپ سے ایک بات کہنے لگا ہوں, عید میلاد النبی کا لفظ کہنا ہی اسے بنتا ہے جو انہیں ولادت کے اور نبی مانتا ہے. پتہ نہیں کتنی میری بات پہنچ رہی ہے. عید میلاد النبی کہنے کا لفظ یہ تو حق ہی آپ کو ہے کہ آپ عید میلاد النبی کہیں. بقیہ تو 40 سال بعد انہیں نبی مان رہے تھے. جو 40 سال بعد نبی مان رہا ہے اسے تو عید میلاد النبی کہنا ہی نہیں چاہیے یہاں پر. ہاں, عید میلاد النبی کن تو نبی وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے, پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اب کنتوں کا لفظ سچتا ہی اللہ پر ہے یا مصطفیٰ پر یا مرتضیٰ پر. کنتو کنزا مخفیہ, اللہ نے کہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں چاہ کر میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, تو میں نے خاص مخلوق خلق کیا لکئی اور تاکہ پہچانا جاؤں. نبی نے فرمایا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین. اور جو آخری کنتو ہے جو اس کو نہ مانے اس کا تو ایمان ہی پورا نہیں ہوتا. کہ جب غدیر کے میدان میں اسی شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو ہاتھوں میں بلند کیا اور فرمایا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا. تو وہاں جہاں حضور نے فرمایا تھا کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا, وہ اتنا حساس موقع تھا. تو بہرحال جب حضرت فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں تو حضرت ابو طالب کو لتبشرہ بمولد النبی, تو جب نبی کی ولادت کی خوشخبری سنائی تو حضرت ابو طالب نے کیا کہا, کمال جواب ہے. فرمایا اصبری سبتن, اے فاطمہ بنت اسد آپ 30 سال صبر کیجئے. ابشرو کی, میں بھی آپ کو خوشخبری دیتا ہوں بالکل ایسے ہی بچے کی ہے. آپ علم غیب ابو طالب علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے ہیں. ابشرو کی بمثل الا النبوہ, یہ پوری تعبیر اس طرح سے میں بالکل ایسے ہی بچے کی آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں. کتاب الکافی کی پہلی جلد میں یہ روایت ہے کہ بالکل ایسے ہی بچے کی میں خوشخبری دے رہا ہوں الا النبوہ, سوائے اس کے کہ وہ نبی نہیں ہوگا. یہ حضور مکرم نے بعد میں فرمایا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون بموسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. آپ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کسی کلام کو دیکھیے, اشعار کو آپ دیکھیے. نعت گو گویا سبیح محترم سراجن منیرہ ہے دیوان ابو طالب, اس لیے کہ جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نعت پڑھی ہے حضور مکرم کی, کہ جب سورہ لہب بھی نازل ہوا تھا تو چونکہ ابو لہب کے بارے میں نازل ہوا تھا لہذا قریش نے اسی وقت سے بائیکاٹ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بہت اہانت کرتے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے اور یہ فرمایا تھا کہ الم تعلم انا وجدنا محمدا, کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے محمد کو ویسے ہی پایا رسولاً کا موسیٰ خط فی اول الکتب, جیسے موسیٰ نبی تھے خط جو لکھا گیا ہے فی اول الکتب, پرانی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل, یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم نے آپ کا ذکر کیا ہوا ہے تورات اور انجیل میں, یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس مصرے میں بیان کیا تھا. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں موسیٰ کی طرح ہوں اور علی ہارون کی طرح ہے, یہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس خطبے میں بیان کیا. آپ دیکھیے کہ چاہے وہ خطبہ نکاح ہو جو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا یا حضرت حضور مکرم کے بارے میں اشعار ہو ابو طالب علیہ السلام کے, اس میں آپ کو جا بجا یا قرآن کی آیتیں ملیں گی یا کلام رسول ملے گا. یہ ان کا علم غیب بھی ہے, یہ ان کا حجت خدا ہونا بھی ہے. اور
اللہ عز و جل نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو انعام بھی وہ عطا کیا کہ کل ایمان کا باپ بنایا ابو طالب کو، صاحب تطہیر کی ماں بنایا بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو. دونوں ہستیوں کا احسان تھا، دونوں ہستیوں کا احسان اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا. حتیٰ یہ کہ جو پہلی تبلیغ کی رسول اللہ نے وہ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر پر تھی، کہیں اور گنجائش ہی نہیں تھی کہ یہ توحید کے جلسہ منعقد ہو سکے، اس لیے کہ اللہ چاہتا تھا کہ جہاں پر یہ جلسہ منعقد ہو رہا ہے وہاں کوئی بت ہو نہ بت پرست ہو. تو فقط ابو طالب ہی کا گھر تھا. ہاں، میں آپ سے بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ، کہ آپ کو تاریخ میں قریش کے اور مکہ کے مختلف قبیلوں کے بت بھی ملیں گے، ان کی شکلیں بھی ملیں گی، ان کے نام بھی ملیں گے، ان کی تعداد بھی ملے گی. آپ مجھے بتائیے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خانوادے کا کوئی بت آپ کو تاریخ میں مل جائے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، ہی نہیں، وجود نہیں رکھتا. بلکہ میں یہ جملہ کہنے پر شاید آپ بجانے وہ کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے، کیونکہ وہاں لوگوں نے جا کے بت رکھ دیا جو بعد میں اسی عمران کے بیٹے نے توڑے. لیکن اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بت نہیں تھے، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہاں ہی توحید کا پہلا پیغام دعوت ذو العشیرہ کی صورت میں سٹارٹ ہوا. گویا یہ سارا احسان ابو طالب ہے کہ جو آپ کو جا بجا نظر آئے گا. میں اس کی تفصیل میں اگر گیا تو پھر ایک دعوت ذو العشیرہ ایک الگ موضوع ہے. بہرحال ایک جملہ میں کہہ دوں تو اس لیے کہ بچے بھی ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن تک یہ تاریخ تھوڑی سی ریوائز ہونا بھی ضروری ہے کہ حضرت ابو طالب ہی نے کھانے کا اہتمام کیا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو پروردگار تو نے تو باقی قوموں کے لیے تو من و سلوہ بھیجا تھا، تو کیوں یہاں پر معجزہ نہیں ہو رہا؟ کہنے میں شروع ہی سے تمام امت کو ابو طالب کے دسترخوان کا نواں کھلال بنانا چاہتا ہوں. یہاں پر آ کے کھاؤ، ابو طالب کے یہاں پر آ کے کھاؤ. اور انہوں نے کھایا بھی، اور کھانے کے بعد جب حضور اٹھے گفتگو کے لیے تو بات نہیں سنی، چلے گئے. اسی لیے بہت سے لوگ ہیں کہ جو مجلس کا بائیکاٹ کر دیتے، نیاز کا بائیکاٹ نہیں کرتے. بہت سے تو انہوں نے کھانا کھایا اور ابھی حضور بات کرنا چاہتے تھے تو وہ اٹھ کے چلے گئے. ابو لہب نے شور مچایا. آپ کا ہو سکتا ہے کہ کسی نے سنا ہو آخر اس میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. اور دوسرے دن جیسے وہ جانے لگے تو حضور نے کہا کل پھر آنا کھانا ہے. تو کل پھر آئے، واپس کھانا کھایا. ابھی حضور اٹھے بات کرنے کے لیے تو پھر ابو لہب اٹھا، اس نے شور مچایا اور حضور کو بات نہیں کرنی تھی. اور تیسرے دن پھر یہ ریپیٹ ہوا، کھانا کھا لیا اور پھر حضور بات کرنے کے لیے اٹھے تو ابو لہب پھر اٹھا اور اس نے شور مچایا. یہاں سے ابو لہب اٹھا، تیسرے دن وہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے. اگر عالم اسلام کے پاس تعارف ہو تو یوں کہا جائے گا کہ ایک طرف سے بت پرست اٹھا، ایک طرف سے بت شکن کا باپ اٹھا، ایک طرف سے کعبے کا چور اٹھا، ایک طرف سے کعبے کا محافظ اٹھا، ایک طرف سے کذاب اٹھا جشن کی مناسبت سے سنیے گا، ایک طرف سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. اور ابو لہب جو چیخ رہا تھا تو ابو لہب کی طرف دیکھ کر کہا اسکت یا حمار، اے گدھے چپ ہو جا. توہین رسالت پر پہلا فتویٰ تو خود ابو طالب علیہ السلام نے دیا. لوگ کہتے ہیں کہ ادھر توہین ہو گئی، ادھر توہین ہو گئی، رسول اللہ کی توہین ہو گئی. پہلے تو گھر کے لوگوں کو پکڑو کہ کس کس نے توہین رسالت کی ہے اور کہاں کہاں کی ہے. حضور کے آبا و اجداد کو مسلمان نہ ماننا، دین ابراہیمی پر نہ ماننا، یہ خود ایک توہین ہے. حضور کو کاغذ قلم نہ دینا، یہ خود ایک توہین ہے. ان الرجل لا یحجر، اللہ اکبر، عجیب جملہ ہے بخاری میں. وہ رسول نبی وغیرہ سب ختم ہو گئے، یہ مرد خالی ان الرجل لا یحجر، نعوذ باللہ من ذلک. تو یہ جو ساری توہین رسالت ہے پہلے اس سے آپ نمٹیے جو صحیح ترین کتابوں میں ہے، بعد میں دیکھیے کس نے کون سی توہین کی ہے. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا اس کو کیا حمار، چپ ہو جا. بڑا مشکل ہوتا ہے ایک ہی وقت میں دو کیفیتیں اپنے اوپر طاری کرنا. ابو لہب کے لیے غضب بن کر بولے اور رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر بولے. فرمایا یا سیدی و یا مولایا، اے میرے سردار، اے میرے مولا. یہ والا فکر جو آگے کہہ رہا ہوں یہ میں نے حضرت علامہ علی دولوی صاحب علیہ مقام ان کی ایک گفتگو میں سنا تھا. تو میرے پاس فی الحال اس کے لیے کتاب کا حوالہ تو نہیں، لیکن میں ان پر اعتماد کر کے جملہ پڑھ رہا ہوں کہ اس ابو طالب علیہ السلام نے کہا یا سیدی و یا مولایا بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ پہنچائیے وہ کہ جو آپ کے رب کی جانب سے نازل ہوا. تو یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا احسان ہوا نا کہ ان الفاظ میں رسول اللہ سے کہا وہ پہنچائیے. احسان کا بدلہ اللہ نے ایسے عطا کیا کہ 40 لوگوں میں حضرت ابو طالب نے کہا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک. وہاں 1.25 لاکھ کے مجمع میں اللہ نے مصطفیٰ سے ابو طالب کے بیٹے کے لیے کہا.
بات واضح. تو اس لیے نبوت کے ساتھ امامت کو ہم نے خاص اللہ کے حکم سے مانا، اس لیے کہ علی ولی اللہ محمد رسول اللہ پر پہرا ہے. بہت سے جھوٹے دعوے داران نبوت پیدا ہوئے. میں آپ کو اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جھوٹا نبی جو بعد میں آیا ان میں سے کوئی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا نہیں تھا. ہم محمد رسول اللہ کے بعد دروازے کو کھلا نہیں چھوڑتے، اس پر علی ولی اللہ کا تالا لگاتے. علی ولی اللہ خود ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. ہم علی ولی اللہ کہہ کے بتلاتے ہیں کہ جب علی جیسا نبی نہیں ہو سکتا تو کوئی کمی کہاں سے نبی ہو سکتا ہے. ابھی اشارہ جس طرح کو آپ کو سمجھتے جائیے. تو جب علی نبی نہیں ہو سکتا رسول کے بعد، علی ولی اللہ پہرا ہے رسالت کے خاتمے پر، ختم نبوت پر. تو یہ خود دلیل کہ نبوت ختم، امامت شروع. علی ولی اللہ رسالت کا فل اسٹاپ ہے. تو عزیزان گرامی، یہ ہم نے اس لیے نبوت کے ساتھ امامت کو رکھا، اور ہم نے نہیں رکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اس بات کو رکھا. اور چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے رکھا تو آپ ذرا غور کیجئے گا کہ 2 ائمہ کی ولادت کا جشن اس لیے صادقین کہا جاتا ہے، 2 صادق. تو جہاں ہم پہنچے عقیدے میں تو ہم نے مولا علی علیہ السلام کو مانا، اس لیے کہ یہ خالص پیور اسٹریم ہے کہ جہاں سے ہم رسول اللہ تک پہنچے. اور فقہ کے معاملے میں صادق آل محمد علیہ السلام کی فقہ کی پیروی کی، اس لیے کہ صادق آل محمد نے جو فرما دیا یہ ویسا ہی ہے جیسے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں کوئی دیکھیں جتنے بھی امام گزرے بعد میں جو فقہ کے امام ہیں، میں آن فیس ویلیو بات کر رہا ہوں، کسی کے حق یا باطل ہونے کا اس وقت فیصلہ نہیں کر رہا. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام حنبل، امام شافعی، جتنے بھی گزرے بعد میں حدیثوں کی کتابوں کو لکھنے والے گزرے جو 11ویں امام کے زمانے میں تھے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام نسائی، امام ترمذی، یہ جو سارے گزرے، یہ جب بھی کسی حدیث کو بیان کریں، کسی فتوے کو بیان کریں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اپنے استاد سے، انہوں نے سنا شیخ الاجازہ سے، انہوں نے سنا ایک راوی سے، مثلا تابع تابعی سے، انہوں نے سنا تابعی سے، انہوں نے سنا صحابی سے یا راوی سے، انہوں نے سنا رسول اللہ سے. یہی چین آف نریشنز ہے، کم و بیش ایسا ہی ہے. ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ عن جدی، عن ابی، عن جدی، عن ابی ہے، 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 عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوائے صادق علیہ محمد کے کوئی نہیں ہے ایسا کہ جو اس طرح سے سند کو بیان کرے. غور فرمائیے گا، صادق علیہ محمد کی ولادت ہے 83 ہجری اور حضور مکرم کی وفات ہے 11 ہجری. تو 11 ہجری سے 83 ہجری تک، اب غور فرمائیے گا، یہ 72 سالوں کا فرق ہے. اور 72 سالوں میں کم از کم 3 نسلیں تو گزر جاتی ورنہ 4 شاید. اتنے فاصلے سے ہم بھی اگر کسی کے والد مرحوم ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے والد کی بات کرتے ہیں، دادا کی بات کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پردادا کی بات کرتے ہیں، اس سے زیادہ اوپر کا ہم جانتے نہیں. اکثر نام بھی نہیں جانتے سوائے اس کے کہ سادات جن کے پاس شجرہ ہے ان کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے، اگر ہم سے پوچھیں گے تو شاید یاد نہ ہو. تو یہ کون ہے کہ جو 72 سال پہلے جن کے بزرگ گزر چکے ان کی باتیں ڈائریکٹ سنائیں آپ کو. کبھی آبا و اجداد کے ساتھ نقل کرتے تھے کہ میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا میرے دادا سے، انہوں نے سنا امام حسن، امام حسین سے، انہوں نے امام حسن سے، انہوں نے مولا علی سے، انہوں نے رسول اللہ سے. اور کبھی ڈائریکٹ بھی کہتے تھے. ڈائریکٹ کہنے کی خاص اور وجہ بھی تھی. جب 5ویں امام کی شہادت ہوئی تو 6ٹھے امام کے پاس کچھ لوگ آئے تھے تعزیت کے لیے، اور تعزیت میں چونکہ وہ 5ویں امام کو اس امامت کے مقام پر نہیں سمجھ رہے تھے، فقط ایک بڑے عالم کی حیثیت میں دیکھتے تھے، تو وہ آئے تعزیت کے لیے. تو امام کے پاس آ کر کہا کہ آپ کے والد بہت بڑے عالم تھے، گزر گئے، ہم کئی مرتبہ ان سے سنتے تھے قال رسول اللہ. تو امام علیہ السلام نے اپنی عظمت بتلانے کے لیے فرمایا کہ انہیں دیکھ کر قال اللہ تبارک و تعالی. یعنی کہ تمہیں یہ حیرت ہو رہی ہے کہ قال رسول اللہ میرے بابا کہتے تھے، ہم چاہیں تو قال اللہ بھی ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں. قال اللہ تبارک و تعالی ارادۃ الرب فی مقادیر امور تهبط الیکم وتستر من بیوتکم. جی امام علیہ السلام کی زیارت میں ہے کہ جب رب کا ارادہ ہوتا ہے تو آپ مقادیر امور ہی، امور کی تقدیروں میں، تو وہ آپ کے گھر میں نازل ہوتا ہے، وتستر من بیوتکم، آپ کے گھر سے صادر ہوتا ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ. تو صادق علیہ محمد تک جب ہم پہنچے تو جب آپ ان سے کوئی چیز حاصل کر رہے ہیں تو ویسے ہی کہ جیسے فقہ محمدی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس خاطر ہے کہ ان تمام انوار میں ایسا اتحاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان انوار کو خلق بھی کیا. دیکھیں میں تیرا کھاواں تے میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. نعت کا اپنا اپنا لیول ہے ہر ایک کا. اچھا آپ تو جس کا کھائیں اس کے گیت گائیں, نبی جس کا کھاتے رہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. ایک بار اور بھی میں نے پنجابی کہنے کی کوشش کی تھی ممبر سے, چلے وہ سناتا ہوں آپ کو. ایک ایسے ہی تکونی داڑھی والے مولوی صاحب تھے جو شہادت کی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ کرے مجھے شہادت نصیب ہو. تو ان کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب تجھے شہادت کی دعا مانگ رہے ہو, جہاد میں تجھے جانا نہیں کہ حلوے میں بم کسی نے پانا نہیں. اللہم صلی جی بس میری پنجابی اتنی جواب دے گئی ہے, بس اب میں اردو میں آ رہا ہوں دوبارہ سے. تو عرض خدمت ہے کہ جب ان انوار کو خلق کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, تو میں نے کہا کہ مسلمان نعت پڑھتے ہیں, ہر ایک کی نعت کا وہ لیول ہے کہ جو اس کا خلیفہ یا امام ہے. میں کیا کہنا لگا ہوں کہ جس نے جو سیکھا اپنے رہبروں سے رسول کے بارے میں وہ وہی پڑھے گا. اس خاطر ہے کہ جب آپ اہل بیت کے ماننے والوں سے نعت سنیں, اس نعت کی کیفیت میں خالی مدینے کی میٹھی گلیاں نہیں ہیں, وہ بھی نعت کا ایک لیول ہے, میں انکار نہیں کر رہا اس سے, جس کی جو سطح پہنچی. لیکن جب مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور کے بارے میں کچھ بیان فرمائیے, تو مولا علی نے وہاں سے شروع کیا جہاں سے کسی کا باپ بھی شروع نہیں کر سکتا تھا. مولا علی نے کہا کان اللہ ولا شیء معہ, خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. لے آئیے کسی کا کلام ایسا جس نے رسول اللہ کے بارے میں بات وہاں سے شروع کی بھی ہو, خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. لے آئیے. وہاں سے مولا علی علیہ السلام نے حضور کے بارے میں بیان کرنا شروع کیا. یہ بہار الانوار میں جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 28 پہ جا کے دیکھیے گا جو اور مطالعے کے شوقین ہے, کہ کان اللہ ولا شیء معہ, خدا تھا اور کوئی نہیں تھا. فخلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو خلق فرمایا قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحواء. اس سے پہلے کہ اللہ پانی کو خلق کرتا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا. رسول اللہ کو پانی سے بھی پہلے خلق کیا, ظاہر ہے یہ بات واضح ہے. تو اس سے قبل خلق الماء والعرش ترجمے کی ضرورت نہیں یہاں پر, والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنت والنار وآدم وحواء. آدمی کی کیا اوقات, ابھی آدم ہی نہیں تھے. بے 424 الف آمن. اگر میں عدد بولنے میں کچھ تھوڑا سا ایک لفظ آگے بھی اشتباہ کر رہا ہوں تو میں اس کو اردو میں آپ کے سامنے کہتا ہوں. 4,24,000 سال پہلے. اب 4,24,000 سال ظاہر ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہاں کے 50,000 سال گزرتے تو وہاں کا ایک دن ہوتا ہے. کان مقدارہ 50,000 سنہ, قیامت کے لیے یہ کہا ہے. تو اب یہ وہی 50,000 سال یہاں کی گزرے تو وہ ایک دن بنے, یا وہ کوئی اور نوری سال ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, میں نہیں جانتا, یا مولا علیہ السلام جانتے ہیں. فرمایا کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام سے 4,24,000 سال پہلے حضور مکرم کے نور کو خلق فرمایا. یہ ان کی نوری خلقت کا بیان ہے جو سوائے مولا علی کے کوئی کر نہیں سکتا. فرمایا کہ جیسے ہی وہ نور خلق ہوا تو بقیہ واقفاً بین یدی اللہ عز و جل الفام,
1000 سال تک وہ اللہ کے سامنے نور کھڑا یسبحہ و یحمدہ، اور نبی کا نور تسبیح کرتا رہا اللہ کی اور حمد پڑھتا رہا اللہ کی 1000 سال تک۔ اللہ کے سامنے حضور کا نور موجود ہے اور 1000 سال تک تسبیح کر رہا ہے، اور فرمایا کہ والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 1000 سال تک اپنے حبیب کے نور کو دیکھتا رہا۔ وقال، اس کے بعد فرمایا کہ انا المرید وانت المراد، میں وہ ہوں کہ جو ارادہ کرنے والا ہوں، آپ وہ ہیں کہ جن کا ارادہ کیا گیا ہے۔ ولولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہو تو میں کائنات کو خلق نہیں کروں گا۔ فتلعلع نورہ، میں یہاں پر کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے، کوئی شاعری نہیں سنا رہا آپ کو، مولانا علیہ السلام کی روایت سنا رہا ہوں ڈائریکٹ۔ شاعری بھی محترم ہے، ہم بھی، لیکن شاعری میں کئی دفعہ تخیل بھی ہوتا ہے اور اس میں اجازت بھی ہے، لیکن جہاں روایت ہے یہاں کہ 1000 سال تک وہ نور تسبیح و تحمید کرتا رہا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نور کو دیکھتا رہا، پھر فرمایا کہ آپ نہ ہو تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا، میں مرید ہوں، آپ مراد ہیں۔ ولولاک لما خلقت الافلاک فتلعلع نورہ، آپ کسی بچے کے سامنے تعریف کیجئے تو اسے اچھا لگتا ہے بہت، کسی بڑے کے سامنے بھی اس کی کوئی تعریف ایسی کیجئے تو اس کا چہرہ کھلتا ہے۔ فَتَلَعْلَى نُورُهُ وَارْتَفَعَ شُعَاعُهُ، حضور کا نور اور مرتفع ہوا اور زیادہ روشن ہوا، اللہ نے براہ راست اپنے حبیب کی ساتھ تعریف کی، وَارْتَفَعَ شُعَاعُهُ، اور نور بلند ہوا۔ فَخَلَقَ اللَّهُ مِن نُورِهِ 12 حجابا، جیسے وہ نور اور زیادہ روشن ہوا تو اللہ نے اس نور سے 12 حجابوں کو خلق اولها حجاب العظمہ، ثم حجاب الہیبہ، ثم حجاب القدرہ، ثم حجاب الجبروت۔ حجاب عظمت، حجاب ہیبت، حجاب عزت، حجاب جبروت، حجاب قدرت، یہ 12 حجاب نور کے خلق ہوئے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حجاب عظمت میں تشریف لے جائیے۔ حضور کا نور حجاب عظمت میں گیا 12,000 عام، 12,000 سال تک۔ وقال سبحان العلی الاعلی، حضور کا نور 12,000 سال تک سبحان ربی الاعلی یا سبحان العلی الاعلی کی تسبیح کرتا رہا۔ اس کے بعد حجاب ہیبت میں آیا 11,000 سال تک سبحان عالم السر واخفی، اس تسبیح کو کرتا رہا 11,000 سال تک۔ پھر حجاب جبروت میں آیا، حجاب قدرت میں آیا، آخری تھا حجاب شفاعت۔ حجاب شفاعت میں 1,000 سال تک حضور کا نور رہا اور سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھتا رہا۔ جب یہ 12 حجاب ہو گئے، 12,000 سال، 11,000 سال، 10,000 سال، 9,000 سال، یہاں تک آخری حجاب میں 1,000 سال، یہاں سے حضور کا نور نکلا۔ فخلق اللہ من نورہ 20 بحرا من نور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اپنے حبیب کے نور سے 20 نور کے سمندروں کو خلق فرمایا۔ فی کل بحر علوم لا یعلمها الا اللہ تعالی، ہر نور کے سمندر میں وہ علم تھا کہ جو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ جی جی، یہ بدبخت مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کو لکھنا نہیں آتا تھا، پڑھنا نہیں آتا۔ 4 میں سے کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کی توجہ رہے گی۔ اگر امی بمعنی صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی جہالت کو روایت کا بھرم دے دو، میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس واقعے تک پہنچ جائیں گے، تو اپنی جہالت کو روایت کا بھرم دے دو اور نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری پریشانی کیا ہے، تکلیف کیا ہے؟ پھر نہ دینے والا بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ لکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، جبھی تو نہیں دے رہا۔ تو نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، پھر میں آپ کو نور کی طرف لے کر چلوں،
بزبان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کے نور سے 20 نور کے سمندروں کو خلق کیا. بحر رضا، بحر تسلیم، بحر صبر، بحر اطاعت، 20 نور کے سمندروں کی اپنی تفصیل ہے. ورکنگ ڈے بھی ہے، کل بھی ورکنگ ڈے. تو میں اس تفصیل میں نے حوالہ دے دیا ہے، جو اس کو پڑھنا چاہیں وہ اپنے طور پر شوق سے اور مزید جا کے پڑھیں. جب 20 نور کے سمندروں سے حضور کا نور گزرا، آپ کسی سمندر دریا سے باہر آئیں تو کیا ہوتا ہے؟ قطرے گرتے ہیں. حضور کے نور سے کچھ قطرے گرے. کانا عددها، ان کی جو تعداد تھی 100,024,000 قطرہ، ان کی تعداد 1,24,000 تھی. فخلق اللہ من کل قطرۃ نبیا من الانبیاء، اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک ایک نبی کو بناتا گیا. آدم صفی اللہ بنے، نوح نجی اللہ بنے، ابراہیم خلیل اللہ بنے، موسیٰ کلیم اللہ بنے، عیسیٰ روح اللہ بنے. ایک ایک. اب ظاہر ہے نور کے جب نور ہی کا پیکر تھا تو جو قطرے ہیں وہ ان کی کیفیت نور ہی جیسی ہوگی کوئی. اب اس میں کیا کیفیت تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانے. اب دیکھیں رب بنا رہا تھا، ایک نور کا جوہر تھا ایسا کہ جس سے وہ قطرے گر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خلق کر رہا تھا. یہ کون ہے کہ جو چشمدید گواہ دیکھ کر اس کی کیفیت میں سنا رہا تھا. اس کیفیت کی طرح اللہ جانے کیا ہے اس میں راز جو اللہ اور اس کے حبیب اور اس کے علی کے درمیان ہے، وہ خدا ہی جانتا ہے. بہرحال جب 1,24,000 خلق ہو گئے قطرے تو سارت تطوف حول محمد کما تطوف الحجاج حول بیت اللہ الحرام، تو وہ سب کے سب رسول اللہ کے نور کا طواف کرنے لگے جیسے کہ حجاج بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. اور جب وہ طواف کرتے رہے تو اس دوران فخلق اللہ من نورہ جوہرۃ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضور کے نور سے ایک اور جوہر کو خلق کیا. فقسمها الی قسمین، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا. فنظر الی القسم الاول بعین الہیبہ، پہلے قسم کی طرف ہیبت کی نگاہ کی. فصار ماء عذبا، وہ میٹھا پانی بن گیا. فنظر الی القسم الآخر، دوسرے قسم کی طرف بنظر شفقہ، شفقت کی نگاہ کی، اس سے وہ عرش بنا. فخلق اللہ من نور عرشہ کرسی، اللہ نے عرش کے نور سے کرسی کو خلق کیا. ومن کرسی کے نور سے لوح کو خلق کیا. ومن اللوح القلم، لوح سے قلم کو خلق کیا. جب قلم کو خلق کر دیا تو اللہ نے کہا اکتب توحیدی، لکھو. قلم سے کہا میری توحید کو لکھو، میں نے تمہیں خلق کیا ہے، لکھو میری توحید کو. فبقی القلم 1000 عام سکرانا من کلام اللہ تعالی، تو قلم چونکہ ڈائریکٹ اس نے اللہ کا کلام سنا تھا تو اس حیبت کو برداشت نہیں کر سکا اور 1000 سال تک وہ اس میں جھومتا رہا. فلما افاقہ، جب قلم کو 1000 سال بعد افاقہ ہوا. اب 17 ربیع الاول کے جشن میں نہیں پڑھوں گا تو یہ بات. 2 مصرے اور یاد آ رہے ہیں. ایک نعت ہے مشہور بڑی، اس کی بحر پر ہے کہ بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں. بنی ہے کن سے یہ دنیا، یہ ساری بات اصل میں دوسرے مصرے میں. بنی ہے کن سے یہ دنیا حضور جانتے ہیں، یہ کن بھی کس نے کہا تھا حضور جانتے ہیں. دیکھو نعت مصطفیٰ بیان ہوگی تو پھر ایسے بیان ہوگی. ہاں، یا اللہ کے قرآن سے پوچھو یا علی کے فرمان سے پوچھو، اس کے علاوہ تو کوئی نعت کی حقیقی کیفیت بیان ہی نہیں کر سکتے. تو جب قلم 1000 سال تک وجد میں رہا، میں روایت کے اختتام تک آ گیا. خیر آدھی روایت بھی اب تک میں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن جتنا مجھے سنانا تھا اس کے اختتام تک آ چکا ہوں. جیسے ہی 1000 سال تک قلم وجد کے عالم میں رہا، فلما افاقہ، 1000 سال بعد قلم کو افاقہ ہوا کہ اللہ نے اسے کلام کیا ہے. تو 1000 سال بعد اس نے کہا ما اکتب، اور اگر تو نے کہا ہے کہ میں تیری توحید کو لکھوں، ما اکتب، توحید میں کیا لکھوں؟ قلم جانتا نہیں کہ لکھنا کیا ہے. اللہ نے کہا تھا توحید لکھوایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا لکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو قلم نے کہا کہ یا رب ومن محمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے محمد کہ تو نے اپنے کلمے کے ساتھ ان کا کلمہ لکھوایا؟
اب دیکھیں اذان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، تمام مسلمانوں کے حد تک میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں مومنوں کے حد میں نہیں آیا، لیکن اقامت میں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تشہد میں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جہاں حضور کا نام، اللہ کا نام، ساتھ میں حضور کا نام، ومن محمد الذی قرنت اسمہ باسمک، یہ کون ہے کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا ہے؟ تو اللہ نے کہا بس اتنا جان لے ولولا لما خلقتک، اگر وہ نہ ہوتے تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ وہ باب ایک فقہی مسئلہ بھی یہاں پر آ جائے گا، وہ بشیر و نذیر و سراج منیر، وہ بشیر ہے، نذیر ہے، سراج منیر ہے۔ جیسے ہی قلم نے یہ سنا، اگر ایک پھل، شوگر کین، واٹر میلن زیادہ میٹھا ہو جائے تو وہ پھٹتا ہے، فانشق القلم من حلاوت ذکر محمد، قلم شق ہوا حلاوت ذکر محمد سے، اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ، قلم نے رسول کو سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ، فاجاب اللہ تعالی، اللہ نے جواب دیا، سلام رسول کو کیا تھا، جواب کس نے دیا؟ اللہ نے جواب دیا وعلیک السلام منی، تجھ پر بھی میری جانب سے سلام۔ سلام کرنا واجب ہے یا مستحب؟ مستحب۔ جواب دینا، مولا علی نے کہا چونکہ قلم نے سلام کیا تھا اور اللہ نے جواب دیا تھا، صار السلام سنتا ورد فریضتا، سلام کرنا سنت ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا، چونکہ قلم نے سلام کیا تھا، جواب لیکن اللہ نے دیا تھا، لہذا جواب دینا واجب ہو گیا۔ ہاں اگر ایک مجمع میں سلام کیا جائے تو واجب کفائی ہے، کم از کم کوئی ایک جواب دے تب وہ سب سے ساکت ہوتا ہے، تو جواب دینا واجب ہے، حتی نماز میں بھی واجب ہے، اس کی اپنی اپنی کیفیات ہیں کہ کن الفاظ میں دینا ہے، جس الفاظ میں سلام کیا گیا اس الفاظ میں جواب دینا ہے مثلا، لیکن جواب دینا واجب ہے چونکہ اللہ نے جواب دیا، تو رسول اللہ کو سلام کیا قلم نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا، لہذا سلام کرنا سنت ہو گیا، جواب دینا واجب ہو گیا۔ دیکھیں یہ ہے حضور کے نور کی تخلیق کا ایک کچھ بیان، ہاں جو ابھی صرف آپ کے پاس ہے، یہ صرف ولی اللہ پڑھنے والوں کے پاس ہے، باقی کسی کے پاس یہ نہیں ہے، کوئی تفصیل کو پڑھ ہی نہیں سکتا، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا اس میں، تو یہ تفصیل فقط جن کے پاس عقیدہ امامت ہے نبوت کے بعد ان کے پاس یہ تفصیل ہے، اور میں آہستہ آہستہ بات کو سمیٹوں گا، تقریباً مجھے 50 منٹ سے اوپر ہی ہو گئے بات کرتے ہوئے، بس سمیٹتے ہوئے شاید 1 گھنٹے تک بات پوری ہو جائے، کہ جہاں حضور مکرم 17 ربیع الاول یکم عام الفیل دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں نور ہوا، شیطانوں کا راستہ آسمان پر بند ہو گیا، یہ سارے واقعات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد 4تھے آسمان تک شیطان کو راستہ تھا، اس لیے وہ غیب کی یعنی نجوم کی خبریں لا کر دیتا تھا، اور بعد میں چونکہ رسول اللہ کی ولادت کے بعد پہلے ہی آسمان پر یہ بند ہو گیا راستہ، اسے آنکھ کے گرز مارے گئے، جب وہ پہلے آسمان تک آنے لگا کہا گیٹ آؤٹ، نکلو، تو اس کو جانا پڑا، اور اس کے بعد وہ آیا مکہ میں، تو مکہ میں بھی فرشتوں کا حصار تھا اور ان کے پاس بھی آنکھ کے گرز تھے، کہا خبردار آج کے دن تجھے مکہ میں بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، اور مکہ سے اسے باہر نکال دیا گیا، اور اسے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ کی ولادت ہو چکی ہے، اور اس دن وہ مایوس بھی ہو گیا۔ مایوس ہونے کے بعد اس نے گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مکالمہ ہے یا جبریل سے مکالمہ ہے، اس وقت تردید میری طرف سے کہ اب تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، انسانوں کی ہدایت کا انتظام ہو چکا ہے، تو کیا اب بھی کوئی طریقہ ہے کہ جس سے بہکایا جا سکے اس امت مصطفیٰ کو؟ تو جبریل نے جواب دیا کہ ہاں، درہم و دینار کی محبت یعنی حب دنیا، اس سے اب بھی امکان ہے کہ بہکایا جا سکے، یعنی یہ ایک پورا سبق اس میں آ گیا، حب دنیا، کہ جس کے دل میں حب دنیا ہے اس کے لیے امکان ہے کہ وہ بہک جائے، چاہے وہ حضور کا امتی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جو واقعات سارے پیش آئے اس میں اب حضور مکرم کی 63 برس کی زندگی، تو آپ ذرا غور فرمائیے گا، ابھی آپ اتنے ذوق سماعت آپ کا ماشاءاللہ کافی بلند بھی ہے، بڑا اچھا بھی لگتا ہے گفتگو کرتے ہوئے کہ جب بھی کوئی بات ہو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، تو سبحان اللہ جو ہمارے بزرگوں نے یہ انڈیا پاکستان کے مومنین کا سننے کا طریقہ کار ہے کہ وہ فضائل کے موقع پر سبحان اللہ کہتے ہیں، تو خود یہ ایک عبادت بھی ہے، سبحان اللہ کہنا بھی ایک عبادت ہے، جو خود عبادت کے درمیان ایک اور عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ میں اس سے ایک استفادہ کرنا چاہتا ہوں حضور مکرم کی ایک سیرت پر، یعنی حضرت سلیمان کی جو حکومت تھی، جو ان جیسی حکومت کسی کی نہیں،
وہ ہواؤں پر پرواز کرتے ہوئے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھا، کہا پروردگار جتنا تو نے سلیمان کو دیا ہے اس سے آدھا ہی مجھے کم از کم دے دیا ہوتا۔ ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ دل میں خیال آتا ہے اس کو جتنا دیا ہے تو کم از کم اس سے کچھ آدھا پونا ہی مجھے مل چکا ہوتا۔ تو جیسے ہی اس کے دل میں خیال آیا، بلکہ اس نے کہا زبان سے، تو ہوا نے آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچائی۔ حضرت سلیمان باذن پروردگار اس کے پاس پہنچے، کہا یہ جو تو نے اس وقت کہا ہے اور دعا مانگی تو وہ اللہ سے نہ مانگ کے جس کی تو لیاقت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سلیمان کی جتنی بھی حکومت جو جاہ جلال تجھے نظر آ رہا ہے یہ ایک دن حتماً ختم ہونا ہے، اگر تو اس کے عوض میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس سبحان اللہ نے باقی رہنا ہے۔ آپ غور فرمائیے گا کیا عجب تعبیر ہے یہاں پر، یعنی حضرت سلیمان نبی نے اپنی پوری حکومت کو کمتر قرار دیا ایک اس سبحان اللہ کے مقابلے میں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی نے کیوں کہا تھا کہ تمہاری دیوی خلافت کی حیثیت علی کی نگاہ میں پٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے۔ یہ تم دے رہے ہو نا، یہ تمہاری دیوی حکومت ہے، اللہ نے جو علی کو عطا کیا وہ تو تم کبھی چھین ہی نہیں سکتے تھے، جو ولایت تھی، یہ تو جو دنیا کی حکومت تھی وہ چھینی گئی تھی نا، اور مولا علیہ السلام باذن پروردگار خاموش رہے تھے، تو یہ جو تم دنیا کی حکومت واپس کر رہے ہو اس کی حیثیت علی کی نگاہ میں پھٹی ہوئی جوتی سے زیادہ حقیر ہے۔ تو سبحان اللہ کہنا، فرمایا حضرت سلیمان نے کہ یہ حکومت تو ختم ہونے والی ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا وہ باقی رہ جانے والا ہے۔ ایک سوال ہے میرا، ایک مرتبہ ہوتا ہے آپ ایک وجد میں آتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ کیا کیفیت ہوگی کہ جب اللہ اپنے حبیب کے فضائل کو دے کر کے سبحان اللہ۔ جب اللہ کہے سبحان الذی اسریٰ ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے، خود اللہ اپنے لے کہہ رہا ہے سبحان الذی، جو لے گیا اپنے عبد کو، کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا خاص مہمان بنایا اپنے حبیب کو لے گیا وہ، تو وہ خاص ایک معراج کی جو کیفیت ہے اس میں کیا کہا جائے، بس معراج پہ بلایا اس لیے تھا کہ ایک اور نور عطا کرنا تھا جو ان کی بیٹی کا نور تھا، وہ خاص عطا کرنا تھا، لہٰذا وہ معراج پہ بلایا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور بہت سارے واقعات پیش آئے، حضور نے جنت کے دروازوں کو دیکھا، جہنم کے دروازوں کو دیکھا، بہت سے لوگوں کو عذاب میں دیکھا، بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو چونٹی کی طرح وہاں پر چل رہے تھے، تو پوچھا پروردگار یہ کیا کیفیت ہے، کہ یہ دنیا میں اکڑ کے تکبر کے ساتھ چلا کرتے تھے، آج ان کی حقیقت چونٹیوں کی طرح اس طرح سے۔ بہت سے لوگوں کی زبانیں بہت زیادہ لمبی تھیں جس پر عذاب ہو رہا تھا، کہ یہ کیا کیفیت ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ زبان سے چونکہ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، لہٰذا اس وقت ان کی زبانوں پر خاص طرح سے عذاب ہو رہا ہے۔ بہت سی مستورات کو بالوں سے لٹکا ہوا دیکھا، ان پر عذاب کی خاص کیفیت دیکھی۔ اب جشن کے دن میں تھوڑا سا آپ کا موڈ تو نہیں خراب کرنا چاہتا، لیکن بہرحال معراج کی روایت ہے تو مجھے جو بات ہے وہ پڑھنی زبان پر آ گئی میرے، اور یہ سارے واقعات حضور دیکھتے رہے، عذاب بھی دیکھا، جنت کے دروازوں پر بھی لکھا ہوا دیکھا۔ کبھی میں آؤں گا اپنی خدمت میں تفصیل سناؤں گا، کیونکہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور پوری روایت ہے بحر الانوار میں کہ جنت کے ایک ایک دروازے پر کیا لکھا ہوا ہے، پہلے دروازے پر، دوسرے دروازے پر، تیسرے دروازے پر، چوتھے دروازے پر، اور جہنم کے دروازوں پہ کیا لکھا ہوا۔ اور جنت کا جو 8 دروازے ہیں نا ان میں 8 الگ الگ میسیجز ہیں، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ سارے شروع ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ سے، جنت کے ہر دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آگے کوئی بھی اخلاقی نصیحت ہے، کوئی شریعت کا حکم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے۔ ایک مثال دوں چھوٹی سی، آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں اگر، تو $20 کا بھی کارپیٹ ہے تو جوتے اتار دیتے ہیں، اپنے گھر پہ آپ کے اگر $200 کا بھی کارپیٹ ہے شاید جوتے پہن کے چلے جائیں۔ حضور مکرم پہنچے ہیں، چلے بالآخر پہنچے آپ۔ اب جو حضور کی نالین ہے وہ نالین سمیت چلے گئے آگے، جبریل رک گئے، لو دنوت انمولۃ لاحترقت، اگر ایک پور کے برابر بھی آگے بڑھو تو جل کر ہلاک ہو جاؤں۔ حضور مکرم اب وہ جو بھی نالین تھی، اب میں نے نہیں پڑھا کہاں پر وہ نالین کی کیا کیفیت تھی، لیکن ظاہر ہے کہ عام طریقے سے جو بھی نالین ہوتی تھی وہ کسی نہ کسی چمڑے سے ہی بنتی تھی،
وہ چمڑا جانور کا ہوتا تھا. جانور کا چمڑا بھی اگر حضور سے مس ہو گیا ہے, وہ اس مقام پر ہے کہ نہیں جبریل تو رک جائیں گے لیکن وہ آگے جائے گا ساتھ. کیا کیفیت ہے, خدا کی قسم عجب شان ہے یہاں پر کہ وہ رک. توصیف محمد کی و تحریر کہاں تک, ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک, نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. محمد کی نہیں, نالین محمد کی رسائی ہے وہاں تک. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے. تو سمجھنے والے سمجھیں گے. اب اس سے جو آگے ہے وہ پردے میں نہا ہے. لہجہ ہے جو حیدر کا تو خالق کی زبان. اللہم صلی علی محمد وعجل. یہ اب قصور ان پر ہے تھوڑا سا آگے بڑھوانے پر, یہ تھوڑا سا اور کہہ رہے ہیں, اشارہ کر رہے ہیں مجھے. بہرحال میں بات کو سمیٹ ہی رہا ہوں کہ وہاں پر اب مولا علی علیہ السلام کا لہجہ تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گفتگو کی لہجہ حیدر قرار علی بن ابی طالب علیہ السلام میں, اور یہ کہہ کر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے آپ کو سب سے زیادہ آپ کے قلب میں حیدر قرار کی محبت کو پایا, لہٰذا میں نے اس لہجے میں بات کی کہ آپ کو اجنبیت محسوس نہ ہو, آپ مانوس رہیں. یا ابو القاسم کہہ کے مخاطب کیا. حضور کو پہلی مرتبہ معراج پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا ابو القاسم کہا, اور بعد میں حضور مکرم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو ابو القاسم کیوں کہا اللہ نے؟ کہ اس لیے کہ اللہ میرے سبب سے اپنی رحمت کو تقسیم کرے گا, لہٰذا میں ہوں ابو القاسم, تقسیم کرنے والوں کا باپ. اس کی ایک کیفیت یہ ہے کہ چونکہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں اور رسول اللہ علی کے روحانی باپ ہیں, یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا. ابو القاسم کی کئی جہتیں ہیں. یہ ایک خود ایک موضوع ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے القاب پر حضور مکرم ان کے نام اور القاب پہ بات کی جائے, تو وہ ایک خود ایک موضوع ہے. محمد یعنی جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, بہت زیادہ حمد کی جائے. محمود اللہ کا نام ہے, محمود جس کی حمد کی جائے, محمد جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. اس لیے کہ ساری کائنات مل کر اللہ کی حمد کرے تو وہ محمود ہے, اللہ اپنے حبیب کی حمد کرے تو یہ محمد ہے. جب اللہ پڑھے نعت اپنے رسول کی تو یہ ہے محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, چاہے کوئی اور تعریف نہ کرے صرف اللہ کرے تب بھی یہ محمد ہے, اس لیے کہ وہ لامحدود ہوتے ہوئے تعریف کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جی, آپ کی توجہات پر یہ بات گفتگو تمام ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو نور آگے اسی تسلسل میں رہا, تو صادق علیہ محمد ایک مقام پر تشریف لے جا رہے تھے, ہاتھوں میں عصا تھا, تو ابو حنیفہ نے پوچھا کہ آپ تو جوان سن ہیں ابھی, یہ ہاتھوں میں عصا کیوں تھا بابا یار؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے, میں نے تبرکاً ہاتھوں میں لیا ہوا ہے, میرے جد رسول اللہ کا عصا ہے. تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس عصا کا بوسہ لیا. بلا تشبیہ امام علیہ السلام نے اپنی آستین مبارک کو الٹا, کہا تھا لحم رسول اللہ وہذا اللہم صلی علی هذا لحم رسول اللہ وهذا جلد رسول اللہ. ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ پھر ہاتھوں کو چومتے رہا. لفظ میں اپنا بہتر کرتا ہوں, غیرت نہیں آئی کہ ہاتھوں کو چومتے ہوئے. اور انہوں نے واہ کیا بات ہے, بالکل صحیح بات فرمائی آپ نے. تو اس لیے وہ لکڑی تک رہے,
لیکن خون تک نہیں آئے. اب ذرا غور کیجئے گا, یہ وہ شان کہ جب حضور نالین کے ساتھ وہاں جائیں, یعنی جو کائنات کا گویا عالی ترین مقام ہے, اس سے بھی اوپر حضور کی نالین مبارک ہے. تو نفس رسول ہے علی. تو جو کچھ الا النبوہ, نبوت کے علاوہ جو کچھ ہے وہ مولا علی کو حاصل ہے. اس لیے مجھے یہ مصرع بڑا اچھا لگتا ہے کہ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. جی تلوہ ہے نا, اب تلوے سے آگے تو کیوں نہیں دیکھا جا سکتا, مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. ضائع نہ کرنا ہے. جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن ابي طالب. علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں, مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے, سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. کیوں, میں کیا کروں, مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. تو وہاں تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا وہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا الا النبوہ. نبوت کے علاوہ اللہ عز و جل جس مقصد سے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا, یزکیہم, نفسوں کو پاک کریں. نفسوں کو پاک کرنے میں پہلی منزل ہے توحید پر ایمان, رسالت پر ایمان, ولایت پر ایمان. یہیں سے بات شروع ہوتی ہے تمام آداب کی, تمام شریعت کی, تمام اخلاقیات کی. اس میں بھی حضور مکرم نے پہلے صادق اور امین ہونا اپنا کہلوایا, پھر اس کے بعد قرآن سنایا. 40 سال تک تو حضور نے قرآن سنایا ہی نہیں. 40 سال تک تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا. اسی لیے تو ان کی بدبختی ہے کہ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد نبی بنے. تو بھائی 40 سال تک تو قرآن سنایا ہی نہیں نا. تو جب 40 سال تک قرآن ہی نہیں سنایا, گویا منصوبہ الہی یہ تھا کہ اے محمد پہلے انہیں قرآن بند کر دکھا دو, پھر انہیں قرآن پڑھ کر سنو تاکہ آپ کی بات کا اثر ہو. ہاں تو صادق اور امین, یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ صداقت اور امانت محسوس ہوتا ہے دینداری کی پری ریکویزٹ ہے. نمازی بہت اچھے ہیں, عبادتوں میں بڑے اچھے ہیں, بہت اچھی بات ہے. صداقت اور امانت نہیں ہے, دینداری نہیں ہے ابھی پوری. مومنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے, مومنوں کا یا کسی بھی انسان کا, جا رہے ہیں ہر سال زیارت میں, مجلسیں بھی بڑے اہتمام سے کر رہے ہیں, حق مال حرام کھا کے بیٹھے ہیں. مثلا بہن کو وراثت میں حق نہیں دیا, مثلا یہ سارے بات. اس کا مطلب ہے کہ صداقت اور امانت کے مقام پہ نہیں پہنچے ہوئے. اللہ تعالیٰ کو ایسا دین مطلوب نہیں ہے, بلکہ صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ کسی کی فقط نماز اور روزے سے اس کی دینداری کا فیصلہ نہیں کرو. بڑا عجیب جملہ امام نے شاہ فرمایا کہ اس لیے کہ بعض لوگوں کو نماز روزے کی عادت لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو کہ جب تک فلاں دعا نہ پڑھ لیں تو کوئی چین نہیں آئے گا. ہاں اس لیے کہ وہ عادت لگی ہوئی ہے. میں کسی دعا کی بھی یا کسی بھی عبادت کی نوبت احانت نہیں کر رہا. امام نے کہا اگر دینداری کو پہچاننا ہے, دیکھو صدق الحدیث و دول امان, بات کرنے میں کتنا سچا ہے, امانت میں کتنا پابند ہے. تو اس لیے حضور نے پہلے خود عمل کر کے بتلایا, قرآن بن کر دکھایا, پھر قرآن پڑھ کر سنایا. بلکہ بنی ہاشم میں منصوبہ ہی یہ تھا. آپ پورے بنی ہاشم میں مجھے کوئی عمل ایسا بتا دیں کسی کا جو قرآن کے نزول سے پہلے ہی قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو, نہیں ملے گا. حضرت عبد المطلب کا کوئی عمل ہو, رسول اللہ کا کوئی عمل ہو, نعوذ باللہ من ذالک, ایسا کوئی نہیں تھا. حضرت ابو طالب کا کوئی عمل, حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ, حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ, حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ. نزول قرآن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. کوئی عمل ایسا کہ جو قرآن سے میچ نہ کرتا ہو, قرآن کے خلاف کوئی عمل کرتی ہو, نہیں ملے گا ایسا, نہیں ہے ایسا. اکثر تو انہوں نے عمل پہلے کی, آیت بعد میں نازل ہوئی. اس کی تفصیل اپنے مقام پر. بلکہ مولا علی علیہ السلام نے, میں ایک جھلک آپ کو 17 ربیع الاول سے 13 رجب کی ایک جھلک دکھا رہا ہوں, ایک جھلک خالی, جو حضرت ابو طالب نے کہا نا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی, اس پر 30 سال انتظار کی تھی. جب مولا علی علیہ السلام گویا بھی شکم مادر میں حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد,
تو عرب کی جتنی عورتیں آتی تھی نا، جب وہ بیٹھی ہوتی تھی بی بی فاطمہ بنت اسد کے پاس اور رسول اللہ آتے تھے تو بی بی فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی تھی. بی بی فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی. تو عرب کی عورتوں نے کہا کہ آپ چچی ہیں اور وہ بھتیجے ہیں تو ان کو احترام کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک جملے سے تولا سے تبرہ پہ لے آؤں گا اگر آپ میرے ساتھ ہیں. ان کو کھڑا ہونا چاہیے. آپ بھتیجی، آپ چچی ہیں، وہ بھتیجے ہیں، تو آپ کیوں کھڑی ہو جاتی ہیں احترام؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مولود جو میرے شکم میں ہے، یہ جب بھی میرے بھتیجے آتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتا. احترام رسالت یہ تھا مولا علی علیہ السلام کا شکم مادر میں کہ یہ مجھے ابھارتا ہے اندر سے اور میں کھڑی ہو جاتی ہوں. تو وہ جو عرب کی عورتیں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، ایک بچہ جو شکم میں ہے یہ آپ کو کیسے ابھار سکتا ہے، یہ آپ کو کیسے مجبور کر سکتا ہے کہ آپ کھڑی ہوں؟ کہا نہیں ایسا ہی ہے. تو انہوں نے منصوبہ یہ بنایا کہ اب جب محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم فاطمہ بنت اسد کو پکڑ کے رکھیں گے تاکہ کھڑی نہ ہونے پائیں. تو انہوں نے پکڑ کے رکھا اور جیسے حضور آئے تو خیبر چکن کی ماں اپنے پورے قد و قامت کے ساتھ کھڑی ہوئی. تو ایک عورت کوئی داہنے گری، کوئی باہنے گری، کوئی سامنے گری، کوئی پیچھے گری، اور بی بی فاطمہ بنت اسد احترام رسالت میں بلند ہوئی. میں نے کہا تھا میں ولایت سے ایک جملے میں برات پہ لے آؤں گا. تو جب عرب کی عورتیں شکم مادر میں علی کا مقابلہ نہ کر سکی تو میدان میں کیا خاک علی کا مقابلہ کریں؟ یہ 17 ربیع الاول سے 13 رجب کی ہلکی سی جھلک آپ تک پہنچ گئی. آخری 10 منٹ جو میں نے کہا اس کا ثواب یا جو آپ کے دل میں جو کچھ آیا وہ ہمارے محترم سہیل بھائی کے لیے، اور انشاءاللہ بہتر ہی آیا ہے جس طرح سے آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، شاداب ہیں، اس لیے کہ بہرحال 17 ربیع الاول کا جشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس طرح سے ہنستا مسکراتا رکھے، غم حسین میں فقط رونے کی توفیق عطا ہو انشاءاللہ سے. جو یہاں پر ہنس رہا ہے وہ قبر میں بھی ہنستا رہے گا انشاءاللہ سے. جب نور محمد اور آل محمد علیہ السلام کو قبر میں دیکھے گا انشاءاللہ تو وہاں پر وہ بیگانہ نہیں ہوگا بلکہ آشنا ہوگا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دنیا میں ان کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرمائے. پروردگار تیرے حبیب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ آیات کی تلاوت کریں، ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا ہو. یزکیہم، نفسوں کو پاک کرنے کی توفیق ہمیں عطا ہو. تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے رزق حلال سے. پروردگار ہمیں رزق حلال عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، شبہات و مشتبہات سے بھی محفوظ فرما. یعلمہم الکتاب والحکمہ، حضور کے آنے کا تیسرا مقصد تھا کتاب و حکمت کی تعلیم. تو قرآن اور اہل بیت جو رسول اللہ دو گراقدر چیزیں چھوڑ کر گئے، پروردگار ان سے متمسک رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پردے بار وارث کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صادقین علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہے. آپ تمام سے گزارش یہ ہے کہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر بالخصوص ختمی مرتبت وجہ تخلیق کائنات اور فقہ جعفریہ کے رئیس امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہوئے 3 بار بآواز بلند صلوات بیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.